اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 51. قال فما بال القرون الاولی. ٹھیک ہے، وہ جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کیا لے کے گئے؟ نشانیاں لے کے گئے، اور انہوں نے جب نشانیاں دی تو دکھائی تو کیا کیا اس نے؟ پہلے تو انکار کر دیا، اور کیا کہا؟ مطلب بات کو تبدیل کرنے کے لیے، ٹاپک کو چینج کرنے کے لیے اس نے کیا کہا کہ پچھلی امتوں کا کیا حال ہوا. قولا کہا فرعون نے، فما پھر، ماں کیا، بالا حال ہوا، بال یعنی حال، ٹھیک ہے، عربی میں بال یعنی حال، حال ہوا قرونی، حال ہوا قرونی قوموں کا، الاولا پہلی، پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا. تو یہ سوال کیا کس نے؟ فرعون نے کیا کہ پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا، جو کہ مشرک مر گئے، جو کافر مر گئے، ان کا کیا حال ہوا. تو اب ہم سے اگر کوئی پوچھتا تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے سب جہنم میں گئے، تو بول دیتے نا فوراً. موسیٰ علیہ السلام یہاں پر جواب دے رہے ہیں اس کا. ہاں، آیت نمبر 52. قولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، علمہا اس کا علم، ہاں اس کا علم عند ربی، عندہ پاس ہے، ربی میرے رب کے، فی کتاب کتاب میں. کون سی کتاب میں؟ لوح محفوظ میں. لا یضل، لا نہیں، یضل وہ نہیں گمراہ نہیں آئے گا، اللہ کے لیے نا، نہیں وہ بھٹکتا، ربی میرا رب، ولا ینسا اور نہ ہی وہ بھولتا ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے، علمہا اس کا علم، عند ربی وہ تو میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب کتاب میں، لا یضل نہیں وہ بھٹکتا ہے، ربی میرا رب، اور نہ ہی ینسا نہ ہی وہ بھولتا ہے. ایک منٹ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہ چوکتا ہے. ویری نائس ٹرانسلیشن. نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، نہ بھول چوک کچھ نہیں ہوتی اس سے، ٹھیک ہے. نہ ہی وہ چوکتا ہے میرا رب، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے. یعنی کہ رب کا علم اتنا وسیع اور اتنا محیط ہے، سب چیز پر احاطہ کرنے والا ہے کہ اس کو سب کی خبر ہے، شروع دن سے آخر تک جو بھی ہوگا اور بات کیا ہوگا، سب کچھ اس کو خبر ہے. اور نہ ہی وہ بھولتا ہے. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کمی ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے لیول کہ ہمارے پاس وہ علم ہی نہ آئے، کوئی چیز کا علم نہ ہو، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے، کامل نہیں ہے. اللہ کا علم کامل ہے، تو وہ چوکتا بھی نہیں کسی بھی علم سے، ہر چیز کا علم کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور نہ ہی وہ کیا ہے، بھولتا ہے. اب دیکھیں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے علم حاصل کیا، لیکن بعد کچھ وقت بعد ہم بھول بھی جاتے ہیں. ضروری تھوڑی ہے کہ جو علم حاصل کر لیا ہمیشہ کے لیے مہر لگ گئی کہ ہمارے پاس رہ جائے گا. تو نہ وہ چوکتا ہے کسی علم سے میرا رب، اور نہ ہی وہ بھولتا، یعنی اس کے پاس جو علم ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کا علم کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، اس کا علم کبھی بھی اس سے بھولا نہیں جاتا. جیسے کہ انسانوں کے اندر علم ناقص ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی کوئی چیز سیکھ لیتے اور بعد میں جا کے کیا ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. تو اس کا حساب کتاب جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا، سب کس کو خبر ہے؟ اللہ رب العزت کو خبر ہے. اور میرا رب کیسا ہے؟ آیت نمبر 53. الذی وہ ہے جو، جس نے، بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض مہادا، الارض زمین کو، مہدن بچھونا، مہد کہا جاتا ہے پالنے کو، کریڈل کو، ٹھیک ہے، اسی سے بنا بچھونا. بنایا تمہارے لیے، الارض زمین کو، مہدن بچھونا، و اور سلکا
اور اس نے جاری کر دیا لکم لا لیے کم تمہارے لیے فیہا اس میں سبلن راستے، سبیل کا پلورل ہے سبل، ٹھیک ہے، راستے، وانزلا اور انزلا نازل کیا من السمائی آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا پھر اخرجا نکالا، خرجا اور اخرجا میں کیا فرق ہے؟ خرجا نکلنا اور اخرجا نکالنا، ٹھیک ہے، ایک تو وہ خود کر رہا ہے اور ایک کوئی اور اس کے اوپر فورس اپلائی ہو رہی ہے، تو اخرجا پھر نکالا، یعنی کس نے نکالا؟ ہاں ہم نے نکالا، یعنی اللہ نے نکالا بھی اس سے، کس سے؟ ازواجن، ازواجن جوڑے، من نباتن نباتات کے، شتا ڈائیورس قسم، مختلف قسم کے، اشتاتا لیروا اعمالہم واشتاتا، یہی ورڈ ہے، وہ ڈفرنٹ، ٹھیک ہے، ڈائیورس۔ وہ میرا رب وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور جاری کر دی تمہارے لیے اس میں راستے، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا ہم نے اس سے جوڑے نباتات کے، مختلف، الگ الگ، جدا جدا، اور پھر حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کلو تم سب کھاؤ، و اور ارعو یعنی تم سب چراؤ، انعامکم تمہارے مویشیوں کو، تمہارے چوپایوں کو، انا بے شک، فی ذالکا اس میں، فی میں، ذالکا اس میں، لا البتہ، آیات نشانیاں ہیں، لی والوں کے لیے، نہا جو کیا کرتے ہیں؟ عقل رکھتے ہیں، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دلیلیں پیش کی کس کے سامنے؟ فرعون کے سامنے، کہ میرا رب جو ہے، وہ انہوں نے سب کچھ کہا کہ تم ہماری قوم کو چھوڑ دو، بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، اور میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں، تو اس نے کیا کر دیا؟ ٹاپک کو چینج کر دیا، مضمون کو بدل دیا، کہ ذرا پہلے ان کا حال بتاؤ جو ہم سے پہلے گزر گئے، وہ مشرک تھے، کافر تھے، ان کا کیا حال ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ مجھے کیا خبر، خبر تو اس کو ہوگی جو ان ساری باتوں کا علم رکھتا ہے، میرا رب خوب جانتا ہے ان کے بارے میں، اور اس نے سب کچھ کیا کیا ہے؟ کتاب میں لکھ رکھا ہے، اس میں جمع کیا ہوا ہے، کیونکہ نہ میرا رب چوکتا ہے، کسی بھی علم کو لینے سے نہ چوکتا ہے، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ وہ ہے میرا رب جس نے زمین میں کیا بنا دیا؟ فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، زمین کو ہمارے لیے کیا بنا دیا؟ بچھونا بنا دیا، اور تمہارے لیے اس میں راستے نکال دیے، یعنی راستے کے ذریعے سے ہم زمین کو کیا الگ الگ حصوں میں پہچانتے نا، ورنہ ایک پلین زمین ہوتی تو جاننا، ایک دوسرے جگہ پر ٹریول کرنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کی یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے، جو راستے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، وہ پہاڑی سلسلوں کے ذریعے سے، یا پھر سمندروں کے ذریعے سے راستے نکال دیتا ہے، یا پھر درختوں کے ذریعے سے راستے بنا دیتا ہے، تو یہ سارے کیا ہوئے ہیں؟ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اس پانی سے مختلف قسم کے نباتات نکالے جو کہ جوڑوں میں ہیں۔ اب یعنی اللہ بتانا کیا چاہ رہے؟ پانی ایک ہی ہے، پانی ایک ہے، لیکن مختلف، شتا، بہت ساری، اور اس دن ہی وہ وائرل ہو رہی تھی نا وہ امیج، مرچی، 82 ٹائپس کی مرچیاں، اگر آپ نے دیکھی ہو، they are saying کہ اتنے ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں، ہاں وہ میم بنایا، that is not so fair۔ دیکھیں وہاں پر مرچیوں کی، وہاں پر الگ الگ قسمیں بتائی ہیں، اور کس طریقے سے صرف ایک پانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ورائٹی دے رہے ہیں صرف مرچی کے بارے میں، اور ہر نباتات کو آپ دیکھ لیں، ہاں ایک ہی پانی ہے، ایک ہی مٹی ہے، لیکن اتنے مختلف قسم کے کیا دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ نباتات، اور ہر نباتات کیسی ہیں؟ جوڑے میں، اس کا میل ہے، اس کا فیمیل، ہاں ہے نا، آیا تھا وہ معروشات وغیرہ معروشات، وہ والے بھی، اور بہت سارے فروٹ ایسے ہوتے ہیں ایک ہی جینس سے ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کی سپیشیز الگ الگ ہوتی ہیں، وہ بھی الگ الگ ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں ایک ہی جینس سے، فار ایگزامپل اگر کوئی سٹرس فیملی سے ہے تو اس میں سنترا بھی آئے گا، موسمبی بھی آ جائے گی، نیمبو بھی آ جائے گا، سب ایک سے ملتے جلتے دکھتے ہیں، لیکن جب اب ہم اس کو کھائیں تو سب کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک ہی پانی سے ہم نے نباتات مختلف بنائی، اور وہ نباتات بھی کیسی ہیں؟ جوڑوں میں ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے، کیونکہ واحد ذات صرف اللہ کی ہے، باقی ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
پیر میں پیدا کیا ہے. اور پھر حکم دیا کلو ورعو. ہاں نباتات میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں, پھولوں میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں, ہے نا, جیسے پرندوں میں, جانوروں میں, انسانوں میں, اسی طرح سے نباتات میں بھی میل اور فیمیلز ہوتے ہیں. تم سب کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ ان نباتات سے, بے شک ان تمام چیزوں میں کیا ہے, عقل والوں کے لیے نشانیاں. دیکھیں نیا ورڈ آیا عقل والوں کے لیے, ہاں ٹھیک ہے. چل ارے واہ ماشاء اللہ, اللہ مزید پذید. آج تم وہاں جگہ پہ نہیں بیٹھے ہو لیکن اثر آیا الحمدللہ ماشاء اللہ. یہ بولتے گردن کر جاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 55. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. منہا اس سے, کس سے, زمین سے. منہا اس سے, یہ ہا جو ہے نا یہ فیملین ہے زمین, اسی لیے ہا آ رہا ہے. اگر یہ میسکلین ہوتی تو ہو آ جاتا. منہا اس سے یعنی اس زمین سے, خلقا تخلیق کیا نا ہم نے, کم تم کو, اس سے تخلیق کیا ہم نے تم کو, وفیہا اور اس میں, نعیدکم ہم اعادہ کریں گے, لوٹا دیں گے, تم کو, ومنہا اور اسی سے, نخرجکم نون ہم خرجا نکالیں گے, تم کو, تارتن اخرى دوسری مرتبہ, دوسری مرتبہ ہم اس کو, مرتن اخرى آیا تھا, اب آ رہا ہے تارتن اخرى. ٹھیک ہے, اس کا مطلب بھی ہے دوسری مرتبہ, اخرى دوسری, تارتن مرتبہ. منہا اس سے یعنی اس زمین سے پیدا کیا ہم نے تم کو, اور اسی میں ہم لوٹا دیں گے تم کو, یعنی اعادہ کر دیں گے, یعنی کہ دوبارہ سے اسی میں لوٹا دیں گے, اور اسی سے ہم نکالیں گے تم کو دوسری مرتبہ. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ, ہاں آخر ہاں ہاں, اخرى is the feminine of آخر, آخر از میسکولن اور اخرى از فیمنن. ٹھیک ہے, کبیر سے کبرا ویسے ہی. ٹھیک ہے, وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, أَرَيْنَاهُ دکھایا نا ہم نے, ہو اس کو, آیاتنا کس کو, فرعون کو, اور البتہ تحقیق دکھائی ہم نے اس کو یعنی فرعون کو, آیاتنا ہماری نشانیاں, ہماری آیتیں, ہمارے معجزات, کلہا سارے کے سارے, اس میں سے جتنی آیتیں ساری کی ساری دکھا دی. فکذبا پھر, کذبا اس نے کیا کیا, جھٹلا دیا, وابا اور انکار کر دیا, اور اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا. اور کیا کہا, قالا کہا فرعون نے, اجئتنا کیا, جئتا جی آیا ہے, تا تو نہ ہمارے پاس, تا آ گیا نا, تا یعنی تو, کیا تو آیا ہے ہمارے پاس, لتخرجنا لی تاکہ, تا تو, خرجا نکال دے نا ہمیں, کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو نکال دے ہمیں, من اردینا ہماری زمین سے, من سے, اردی زمین, نہ ہماری ہماری زمین سے, بسحری کا تیرے سحر سے, تیرے جادو سے, یا موسیٰ اے موسیٰ. کہا فرعون نے, کیا تم آئے ہو ہمارے پاس تاکہ تم نکال دو ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے, اے موسیٰ. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ, پھر ایک منٹ پہلے یہاں تک کر لیتے ہیں ہم لوگ, پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے, دیکھیں کتنی اہم ہے یہ آیت. اچھا مطلب یہ ضعیف حدیث سے یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرنے والوں کو جب دفناتے تھے تو 3 جب مٹھی وہ ڈالتے تھے نا مٹی, تو یہ آیت پڑھتے تھے. یہ ہے حدیث, ضعیف حدیث ہے, لیکن یہ 3 مرتبہ, اور تو کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں اس کو کہ جب دفنا رہے ہوتے ہیں نا تو یہ آیت پڑھی ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن صحیح حدیث سے یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مٹھی مٹی ڈالا کرتے تھے. اس آیت کا کنفرمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی منہا خلقناکم, یعنی جب ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو, تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا تھا.
وفیہا نعیدکم، اب جب تم دفنائے جاؤ گے تو تم اسی مٹی میں لوٹا دیے جاؤ گے، اسی میں دفنا دیے جاؤ گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی سے تم کو دوبارہ سے نکالا جائے گا، اٹھایا جائے گا، تارۃ اخری، دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ پھر دوسری مرتبہ تمہیں دوبارہ سے اسی مٹی کے ذریعے سے زندہ کیا جائے گا۔ انسان کی زندگی کی بس یہی حقیقت ہے، مٹی سے آیا، مٹی پر رہا، مٹی میں گیا، پھر مٹی سے نکل آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم کو ہم نے اسی سے نکالا ہے، اسی میں دفنا دیا، اسی سے دوبارہ نکالیں گے، تارۃ اخری، دوسری مرتبہ، اور ہم نے ساری نشانیاں دکھا دی فرعون کو، ساری کی ساری، تو نشانیاں دیکھنے کے بعد کیا کیا اس نے؟ جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اور کیا کہا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زمین سے نکل جائیں، یعنی کہ ہمیں تو بے گھر کرنا چاہتا ہے؟ تو اے موسیٰ، چلے پہلے اتنا ریپیٹ کر لیں، پھر ہم لوگ آگے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، پھر لا اور نون مشدد، ضرور بضرور نون ہم عطا آئیں گے کا تیرے پاس، پھر ضرور بضرور ہم بھی لائیں گے تیرے پاس، بسحر، جادو کو، مثل ہی، اسی جیسا، جیسا تم نے جادو کر کے دکھایا ہے، ہم بھی ویسا ہی جادو کر کے لے کر آئیں گے تمہارے پاس، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کہہ رہا ہے۔ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، پھر جعل، بنا، بیننا، ہمارے درمیان، وَبَيْنَكَ، اور تیرے درمیان، اپنے درمیان، فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، پھر بنا لے، یعنی مقرر کر لے، فکس کر لے، ہمارے درمیان اور تیرے درمیان، موعدن، ایک وعدے کا دن، موعدہ، وعدے کا دن، لا نخلفہ، لا نہیں، نون ہم، خلفہ خلاف کریں گے، وہ اس کے، اس وعدے کے، نہیں ہم خلاف کریں گے اس وعدے کے، نحنو، ہم بھی، اور ولا انت، اور نہ ہی تم خلاف کرنا اس وعدے کے، مکانن سوا، ایک ٹھکانہ، ایک مکان، سوا، ہموار، ایک سیدھے میدان میں کیا کرنا؟ ایک مقابلہ آرگنائز کریں گے۔ پھر فرعون نے کہا کہ بس البتہ ہم ضرور بضرور لائیں گے تیرے پاس اسی جیسا جادو، ایسا ہی جادو، پھر تو مقرر کر دے ہمارے درمیان اور تیرے درمیان ایک وعدے کا دن، نہیں ہم خلاف کریں گے اس کے، ہم بھی اور نہ ہی تم، مکانن سوا، ایک سیدھا مکان، یعنی ایک ہموار میدان، اولا، کہا، موعدکم، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، موعدکم، تمہارے وعدے کا، وعدے کی جگہ، وعدے کا وقت، یوم الزینہ، یوم، یوم دن، زینہ یعنی زینت کا دن، یعنی تہوار کا دن، وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ، اور ان کے، یوشرا، کہ وہ جمع کرے، الناسو، لوگوں کو، دحا، چاشت کے وقت، اچھی جو دھوپ جب پکی بھی ہو جاتی ہے نا، بالکل چمکدار، اس وقت کیا کر، تو سب کو جمع کر، یہ کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے وعدے کا دن یوم الزینہ ہے، یعنی کہ زینت کا دن، مطلب جس دن سب سجتے دھجتے ہیں، یعنی تہوار کے دن، اور یہ کہ وہ جمع کرے لوگوں کو دحا کے وقت، چاشت کے وقت، فتولا فرعون، پھر تولا، پھرا، یعنی کہ ٹرن ہوا، پلٹا، فرعون، فرعون، فجمع، پھر جمع کیا، کیدہو، اس کی چالوں کو، ثم، پھر عطا آیا، مطلب جن جن کو جمع کرنا تھا، جادوگروں کو سب کو جمع کیا، پھر وہ اس میدان میں آیا، قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، قال، کہا، لہم، ان کے لیے یا ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم، ہلاکت، ہاں، ویل ہے تمہارے لیے، ہلاکت ہے تمہارے لیے، لا تفترو، لا نہیں، تا تم، واو الف سب، فترا نہیں، تم سب گڑھو، اللہ، اللہ پر، کذبن، جھوٹ، فیسحتکم بعذاب، پھر سحتا، یعنی کہ وہ فنا کر دے گا،
پھر یا وہ یعنی اللہ سہتا وہ فنا کر دے گا تم کو بھی عذاب سے وقد خواب من افترا اور قد البتہ تحقیق خوابہ خراب ہوا نامراد ہوا من افترا جس نے گڑھا فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى پھر تنازعوا پھر ان سب نے تنازعوا تا یہ یتان والا تا ہے، تا کا مطلب ہے وہ واو الف، ان سب نے تنازع کیا، تنازع کرنا یعنی کہ جھگڑا کرنا، آپس میں جھگڑا کرنا، امرہم ان کے کام میں، پھر ان سب کے درمیان تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا ان کے کام میں، جادوگروں کے درمیان، بینہم ان کے درمیان، وَأَسَرُّوا نَجْوَى اور اسروا انہوں نے چپکے چپکے، سر کہا جاتا ہے چھپ جانے کو، چپکے چپکے کیا کی، نجوا سرگوشی، ایک چھپکے سے ایک میٹنگ لی آپس میں، ٹھیک ہے. قالوا ان ہازانی، چلے پہلے اتنا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا کہ تم کیا کرو، ایک دن مقرر کرو، ایک وعدے کا دن، کہ نہیں تم اس کے خلاف کرو اور ہم بھی، اور نہ تم اس کے خلاف کرنا، اور وہ مکان کیسا ہو، بالکل سیدھا میدان ہو. قال موعدکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا وقت ہے یوم الزینہ یعنی کہ تہوار کا دن، اور یہ کہ جمع کرے لوگوں کو ضحیٰ کے وقت. پھر وہ پلٹا فرعون اور جمع کیا اس کی تمام چالوں کو، پھر آیا کہا ان کے لیے یا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے لیے ہلاکت ہے، نہیں تم سب گڑھو اللہ پر جھوٹ، پھر وہ برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا تم کو عذاب میں، اور بے شک برباد ہو گیا جس نے کیا کیا، جھوٹ گڑا. فتنازعوا تو ان میں تنازع ہو گیا ان کے کام میں، ان کے درمیان آپس میں تنازع شروع ہو گئے، اور انہوں نے چپکے سے ایک کیا کی، میٹنگ کی، سرگوشیاں کی. اب ہوا کیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرعون کو سارا کچھ نشانیاں بتانے کے بعد جب اس کو جادو، مطلب جادو نہیں، وہ جو معجزات تھے وہ دکھائے، تو اس نے کیا کہا، یہ تو کھلا جادو ہے، میں تو نہیں بلیو کر سکتا، ہمارے پاس تو تم سے بھی بہتر جادوگر ہے، ہم کیا کریں گے، تمہارے ہی جیسا جادو کر کے تمہیں دکھا دیں گے، تاکہ تمہارے جو یہ جادو ہے یہ فیل ہو جائے، ہم جو ہے اس پر آگے آگے آ جائے مطلب. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتا ہے کہ چلو اگر ایسی بات ہے تو مقابلہ ہو جائے، جادو کا مقابلہ ہو جائے، اور ہم کیا کریں گے، ایک کھلے میدان میں اس مقابلے کو رکھیں گے، اب تم دن فکس کرو کون سے دن تم آنے والے ہو وہ جادو دکھانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھے کتنا وہ کیا انتخاب دن کا، انہوں نے کہا ہم میلے والے دن آئیں گے، میلے والے یعنی کہ تہوار کے دن، تہوار کے دن ان کا جو تہوار ہوا کرتا تھا اس میں سراؤنڈنگ کے شہروں سے بھی لوگ آیا کرتے، صرف وہاں نہیں، وہاں کے باہر کے لوگ بھی آیا کرتے تھے، تو سمجھے فری میں کیا ہو گئی، پبلسٹی ہو گئی ہے نا. تو یہاں پر سارے لوگ وہ یوم الزینہ یعنی کہ تہوار کے دن جمع ہوں گے، اور ضحیٰ کے وقت، یہ وقت اسپیسیفکلی کیوں جمع کی، یہ چنا کیونکہ اس وقت سورج کی روشنی اپنی چھا رہی ہوتی ہے اور اجالا اچھا ہوتا ہے. کل کو اٹھ کے تم یہ نہ کہہ دو کہ بھائی تم پیچھے پیچھے جادوگر اندھیرے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، یا کچھ ٹرک کر دی ہو، آنکھوں کا دھوکا کر دیا ہو، نظر بندی کر دی ہو، یہ ساری باتیں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے تم کیا کرو، ضحیٰ کا وقت جب ساری چیزیں آنکھوں سے کلیئر دکھائی دیں اس وقت کو چنا. اور کون سا دن چنا، یوم الزینہ تہوار کا دن. پھر جب اس نے سن لیا کہ چلو دن فکس ہو گیا، اب یہ پہنچا اپنے وزیروں کے پاس، اس نے میٹنگ کی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، سارے ہرکارے بھیج دو ادھر ادھر، سارے کیا آپس میں جتنے بھی شہر ہیں سارے کیا ہو جاؤ، یونائٹ ہو جاؤ، اور سب جہاں سے لا سکتے ہو بہترین جادوگر لا کر جمع کر دو. پھر سب کو جمع کیا اپنی چالوں کو، یعنی وہ سارے جادوگروں کو، پھر آیا. ٹھیک ہے، اب جب یہ میدان میں آئے ہیں، میدان کیسا تھا، کھلا میدان، اسٹریٹ میدان، کوئی اونچ نہیں نیچ نہیں، تاکہ کیا ہو، ہر کوئی اس چیز کا اچھے سے مظاہرہ کر سکے، دیکھ سکے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تمہارے لیے کیا ہے، لعنت ہے تم پر، ہلاکت ہے تمہارے لیے، کیسے اللہ پر جھوٹ کرتے ہو جادو کر کر کے. جب یہ بات انہوں نے کہنے والا کون ہے، کلیم اللہ، جو اللہ سے باتیں کر کے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کر میدان میں تمہارے اوپر ہلاکت ہے، تم اللہ پر جھوٹ کرتے ہو. اگر تم نے یہ جھوٹ گڑا، یعنی کہ جادو جو کیا ہے، جھوٹ ہے، کفر ہے، تم یہ جب کرو گے تو تمہیں عذاب میں پکڑ لیا جائے گا، اور تم جو وہ پھر ہلاکت مطلب فلاح نہیں پاؤ گے.
जब ये बात उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की जबान से सुनी, मूसा अलैहिस्सलाम की जबान का रौब भी पड़ा, नबी भी थे, रसूल भी थे, कलीमुल्लाह भी थे, जब वो कह रहे हैं, और फिर उनकी पर्सनालिटी वो सो, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, पता है, मतलब वो जब लोगों में खड़े होते थे तो दिख के आते थे कि भाई बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी वाला इंसान है। याद है ना वो पिछला किस्सा, क्या हुआ था, एक ही हाथ में, तो सोचे कैसी पर्सनालिटी होगी। तो यहाँ पर खड़े होकर जब उन्होंने कहा तो जादूगरों के दिल में थोड़ा सा वो हुआ एहसास कि कहीं कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं है। अब इन लोगों ने क्या कहा कि चलो हम लोग थोड़ी सी मीटिंग कर लेते हैं, आपस में सारा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि कहीं कुछ कल को गलत वलत हो जाए या हमारे वाकई में हमारी हलाकत का कुछ सामान ना हो जाए। अब इन्होंने आपस में मीटिंग्स की और एक दूसरे को तसल्लियां दी होंगी कि नहीं नहीं जादू ही होगा और कुछ नहीं होगा, अब उनके बोलने से क्या होता है। फिर उन्होंने क्या किया, सारे के सारे फिर मीटिंग करने के बाद दोबारा आए। पहले इतनी रिपीट करें फिर आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर, आयत नंबर 63। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू, उन सब ने कहा, इन हाजानी, इन नहीं, हाजानी ये दोनों, लसाहिरानी, ला अलबत्ता, साहिरानी आनी 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 दो, हाजानी हाजा का डुअल, हाजानी ये दोनों, साहिरानी दो जादूगर, युरीदानी वो दोनों इरादा करते हैं, वो दोनों चाहते हैं, अन के युखरिजाकुम या वो खराजा निकाल दे, कुम तुमको, मिन अर्दिकुम तुम्हारी अर्द से, तुम्हारी जमीन से, बिसेहरी हिमा शहर से, हिमा उन दोनों के जादू से, उन दोनों के शहर से, वह यज़हबा व और या वो ज़हबा वो दोनों जाएं, भी तरीक़तिकुमुल मिसला वो दोनों ले जाएं, खत्म कर दें, भी तरीक़तिकुम तुम्हारे तरीके को, मुसला जो बड़ा मिसाली तरीका, बड़ी मिसाली कल्चर है तुम्हारा, उसको खत्म कर दें। फ़अजमाऊ उन सब ने कहा कि नहीं है ये दोनों, लसाहिर अलबत्ता दो जादूगर, वो दोनों चाहते हैं कि वो दोनों निकाल दे तुमको तुम्हारी जमीन से, उन दोनों के जादू से। और वो दोनों क्या, वो दोनों देखिए अलिफ आ गया, यज़हबा अलिफ आया, यानी वो दोनों निकाल खत्म कर दें, ले जाएं तुम्हारे तरीके को, या खत्म कर दे तुम्हारे तरीकों को, अल मुसला जो बड़ा मिसाली तरीका है, जो बहुत ही रेप्यूटेड कल्चर है तुम्हारा। आयत 64, फ़अजमिऊ कैदकुम, फिर अजमिऊ उन सब ने जमा किया, कैदकुम तुम्हारी चालों को, फ़अजमिऊ जमा करो, तो जमा करो ये हुक्म है, ठीक है। फिर अजमिऊ तुम सब जमा करो, कैदकुम तुम्हारी चालों को, सुम्मा फिर तू सफ़न तुम सब आओ, सफ़न सब दर सब, सफ़े बांध कर रो वाइज तुम सब आओ। वक़द अफ़लहल यौमा व और कद तहकीक, अफ़लहा कामयाब हो गया, अल यौमा आज के दिन, मन इस्तअला जो गालिब हो गया, जो आला रहा दोनों ग्रोह में से, वो क्या हो गया, आज वो कामयाब हो गया। औलू कहा, या मूसा उन सब ने कहा, या मूसा ए मूसा, इम्मा चाहे, अन के तुल्की के तुम डाल दो, तुम उंडेल दो अपनी रस्सियां, चाहो तो तुम डाल दो अपनी रस्सियों को, व और इम्मा चाहे तो, अन के नकून हम डाल दें, अव्वला पहले, मन अलका जो डालना है वो हम पहले डाल दें। उन सब ने कहा, ए मूसा चाहे कि तुम डाल दो या चाहे कि हम डाल दें पहले जो भी कुछ डालना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर इजाजत दी, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लोग ये देखते हैं, उन सब ने पूरी मीटिंग चल रही है पीछे, क्या कह रहे हैं, ये दोनों तो जादूगर है, क्यों खामखा डर रहे हो, दोनों जादूगर है और क्या चाहते हैं कि हमारी जमीन से निकाल दे, दिल में दहशत ना बिठाओ इस बात की वजह से कि तुम्हारे खराबी, अगर तुम वो हो जाओगे, मतलब अगर तुम झूठ गढ़ोगे, क्योंकि रौब पड़ा था ना नबी के होने का। अब यहाँ पर वो जब उन्होंने पीछे जाकर मीटिंग करी तो हर किसी के ऊपर इक्वल नहीं होता ना, किसी का लेवल ज्यादा होता है कम होता है, उस हिसाब से अब ये डिस्कशन करते करते इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं नहीं हम करेंगे मुकाबला, और वो दोनों सिर्फ जादूगर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वो क्या चाहते हैं कि तुम्हारी जमीन से तुमको निकाल दें, और हमारा जो मिसाली कल्चर है, हमारा माशरे में नाम है भाई, मिस्री लोग, इजिप्शियन लोग बड़े
اعلیٰ طریقے سے رہتے ہیں، ان کی عمارتیں دیکھو، ان کا رہن سہن دیکھو، ان کا زیور دیکھو، ان کا کلچر دیکھو، ان کا مطلب ان کس طرح سے وہ دنیا میں گزر بسر کرتے ہیں، تو اتنا مثالی کلچر وہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا، یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، آج کے دور میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ ہاں، ہم لوگوں کو اس چیز سے گمراہ کیا جا رہا ہے کہ وی آر فنڈامنٹلسٹ، ہم جو ہے مسلمان جو ہوتے ہیں نا، دے آر ویری بنیاد پرست، اور وہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ جو ہم جن پرستی اس کو ختم کرو، یہ جو اکوالٹی ہے نا میل اور فیمیل کے مساوات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ میل اور فیمیل ایک ساتھ ایک میدان میں چلیں، ان کو بتائیں کہ فیمنزم کیا ہوتا ہے، ان کو سکھائیں کہ عورتوں کے بھی رائٹس ہوتے ہیں، ان کو سکھایا جائے کہ یہاں پر تمہاری عورتوں کو اپریس کیا جا رہا ہے، مظلوم کیا جا رہا ہے، یہ سمجھتے یہ ہمارا مثالی کلچر ہے، ہمارا مثالی معاشرہ ہے، اور یہ مسلمان کیا کرنا چاہتے ہیں، اس مثالی معاشرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی وہاں پر بھی معاملہ ہوا تھا کہ لوگوں کو ورگلانا، کہ تو دیکھو تمہارا کلچر کتنا اعلیٰ کتنا زبردست ہے، اس کو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دین میں کیا ہوتی ہے، روک ٹوک ہوتی ہے۔ اب روک ٹوک تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک انسان جب پیدا ہوا ہے وہ اپنی دل سے وہ انڈیویجول اپنے دل سے جو کرنا چاہے کرے، اس میں کیوں روک ٹوک کی جا رہی ہے؟ تو یہ جو روک ٹوک ہے لوگوں کو پسند نہیں آتی، تو وہ کیا کہتے ہیں، دے آر بنیاد پرست، اسی لیے وہ کہتے ہیں۔ تو یہی انہوں نے کہا، ہاں ہے نا، یعنی کہ ہاں دے ڈونٹ وانٹ ٹو پروگریس، اور یہ لوگ بہت آرتھوڈاکس قسم کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ ابھی تک ہے نا، ہاں پرانے خیالات کے، ہاں یہ لوگ وقت کے ساتھ نہیں یہ لوگ نہیں چاہتے کویڈ ہو، یہ نہیں چاہتے کہ عورتیں اور مرد جو ہے منگل ہو کر رہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بازو شانے سے شانے ملا کر آگے بڑھیں، تو یہ ساری چیزیں ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو یہی ان لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارا مثالی معاشرہ یہ خراب کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ آئے ہیں کہ تم کو یہاں سے نکالیں اور اپنی یہاں پر کیا کریں، اپنی سرداری قائم کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اپنی اپنی چالیں جمع کرو، جو جو تم کو جمع کرنا ہے، اور تم کیا کرو، سب در سب آگے بڑھتے جاؤ، ہم کیا کریں گے، مقابلہ کریں گے، اور آج کے دن جو بھی غالب آ گیا، یا تو موسیٰ علیہ السلام والے آ جائیں گے یا ہم آئیں گے، وہ آج جو غالب آ گیا وہی سب سے بڑا کامیاب ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے تو یہی تھا نا، آج تو بڑا سا وہ لگا ہے میدان جادو کا، اور لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کو دیکھنے آئے ہیں، تو جو غالب ہو گیا وہ کیا ہے، آج کامیاب ہے، کیونکہ فرعون نے کچھ نہ کچھ تو فیور دیا ہوگا نا، کچھ نہ کچھ تو کچھ سکیمز تو بتائی ہوں گی نا، تم یہ کرو گے تو میرے قریبی ہو جاؤ گے، یہ بنا دوں گا وہ بنا دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا اتنا مال دوں گا، کیونکہ فری میں تو کوئی نہیں کرنے آئے گا، تو ان کو اچھا خاصا اس نے جیبیں گرم کی ہوں گی اس کی۔ تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے جو کامیاب ہو گیا، جس نے جو بلند ہو گیا، تو وہی کیا ہونے والا ہے، آج کامیاب ہونے والا ہے۔ تو ان سب نے پھر اجازت مانگی موسیٰ علیہ السلام سے، اب میدان میں آ گئے پوری طرح، کہا کہ اے موسیٰ، کیا آپ ڈالنا چاہتے ہو، پہلے اپنا جو جادو ہے آپ دکھانا چاہتے ہو، یا پہلے ہم ڈال کے اپنا جادو دکھا دیں؟ ٹھیک ہے، تو چلے پہلے اتنی ریپیٹ کریں، آگے دیکھتے ہیں۔ ایک منٹ، ہاں یہاں پر آیت نمبر 63 میں نا ان کا ترجمہ بے شک لیا ہے، یقیناً ان سب نے کہا بے شک یہ دونوں البتہ دو جادوگر ہے جو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ترجمہ نہیں، اور اگر نہیں لیا گیا ہے، بے شک لیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66۔ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ القوا تم سبھی ڈال دو، تم سبھی اپنی رسیاں ڈالو، فَإِذَا پھر جب، حِبَالُهُمْ ان کی رسیاں، حبل ورید، حبل کہا جاتا ہے رسی کو، ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فَإِذَا پھر جب ان کی رسیاں، حبال اس کا پلورل ہے، حبل کا پلورل ہے حبال، ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ اور ان کی لاٹھیاں، اسی عصا کا پلورل ہے، اسی، ہاں اسیو عصا کا پلورل ہے، ان کے عصا، ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، یخیلو الیہ وہ محسوس ہوئی، الیہ ان کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوئی، من سحرہم ان کے جادو سے، انہا کہ وہ، یعنی خیال کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف یا ان لاٹھیوں کی طرف، من سحرہم ان کے جادو سے،
انہا کہ وہ تسعا کہ وہ موو کر رہی ہیں، کہ وہ حرکت کر رہی ہیں، وہ دوڑ رہی ہیں. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، فاوجس پھر محسوس کیا فی نفسہ اپنے نفس میں، اپنے اندر، خیفتن خوف، موسیٰ علیہ السلام نے. آیت 67 پھر محسوس کیا اپنے نفس میں خوف موسیٰ علیہ السلام نے. آیت نمبر 68 قلنا کہا ہم نے، کس نے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قل کہا نا ہم نے، لا تخف نہیں تم خوف کھاؤ، نہیں تم ڈرو، انکا بے شک آپ، انتا آپ ہی، الاعلی آپ ہی غالب رہیں گے، آپ ہی بلند رہیں گے. آیت نمبر 69 وَأَلْقِي مَا فِي يَمِينِكَ اور القی اللہ فرمائے اور ڈال دو، ماں جو فی میں، یمینک آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، آپ کے رائٹ ہینڈ میں ہے، اس کو ڈال دو، جو عصا ہے اس کو ڈال دو. تلقف تا یہ وہ کے لیے آ رہا ہے، یتان کا تا ہے لیکن وہ کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے. عصا کیونکہ اس کو وہ لیا ہے، نہیں کیونکہ وہ ہو جائے گا نا، سانپ بن جائے گا. حیتن تا وہ لقفا وہ نگل جائے گا، ماں جو صنعو ان سب نے گڑا ہے، یعنی وہ جو جادو کیا ہے وہ سارے جادو کو نگل جائے گا. انما صنعو کید الساحر، انما در حقیقت صنعو ان سب نے جو گڑا ہے، کید الساحر وہ کیا ہے؟ چالے ہیں ساحر جادوگروں کی. ساحر کہا جاتا ہے جادوگر کو، سحر کہا جاتا ہے جادو کو، ٹھیک ہے. مسحور کہا جاتا ہے جس پر جادو کیا، ناصر منصور، قاتل مقتول، ظالم مظلوم. ویسے ہی ساحر مسحور، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا نا مسحور ہو گئے ہیں، ان کے اوپر جادو کر دیا گیا، کبھی ساحر کبھی مسحور، ٹھیک ہے. ساحرن قید الساحرن ساحروں کا جادوگروں کی چال ہے. در حقیقت وہ تو کیا ہے، وہ جو گڑے ہیں انہوں نے، جو بنائے ہیں انہوں نے جھوٹے سانپ، وہ کیا ہے؟ جادوگروں کی چال ہے، انہوں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے. ولا یفلح الساحر ساحر حیث اتا اور لا نہیں یفلح وہ فلا پاتا. کون فلا پاتا؟ ساحر جادوگر کبھی فلا نہیں پاتا، کبھی کامیاب نہیں ہوتا. حیث اتا جہاں سے بھی وہ آئے، جہاں سے بھی آئے مطلب جس شان سے بھی وہ آئے وہ کامیاب نہیں ہوگا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ چلے پہلے اتنا کرتے ہیں. وَقَالَ کہا، بل القو بلکہ تم ہی ڈالو، فَإِذَا حِبَالُكُمْ تو جب ان کی رسیاں اور ان کے عصا، ان کی لاٹیاں، وہ خیال ہوا محسوس ہوا ان کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، من سحرہم ان کے جادو سے، کہ انہا تسعی کہ وہ دوڑ رہی ہیں. اب اس بات دیکھیں، اس آیت سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جادو کا اثر نبیوں پر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ نبی موسیٰ علیہ السلام کو ورنہ وہ دوڑتی بھی نہیں دکھائی دیتی نا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی محسوس کیا کہ باقاعدہ کیا ہو رہی ہیں، ساری کی ساری جو رسیاں تھی، لاٹیاں تھی، وہ کیا ہو گئی؟ سانپ بن گئی. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ تو پھر محسوس کیا اپنے نفس میں خوف موسیٰ علیہ السلام نے. برابر کا ٹکر کا وہ لگ رہا تھا نا ان کو، کہ ان کی بھی تو رسیاں وہ بن گئی، ہماری بھی وہی بن گئی، تو واٹ از دا ڈفرنس؟ اور ان کے تو لاکھوں کی تعداد میں، میری تو جسٹ ون، تو کیا مطلب کیا ہوگا؟ تو اسی لیے تھوڑا سا خوف آیا. مطلب بشریت کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا خوف، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف آیا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر الہام دیا، وحی کی کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب رہو گے. تم جو اب تمہارے رائٹ ہینڈ میں یعنی تمہارا عصا، اس کو تم جیسے ہی ڈالو گے وہ کیا کرے گا؟ باقی ساری رسیوں کو نگل جائے گا. اور مطلب جو بھی انہوں نے جادو کیا ہے، جو بھی بنایا ہے، سب کو نگل جائے گا. در حقیقت وہ تو ان کا نظر بندی ہے، وہ اصل نہیں ہے. تمہارا اصل ہے تو تم ڈرو نہیں، ان کا نقلی ہے. تو وہ جو انہوں نے گڑا ہے وہ صرف چال ہے، وہ صرف نظر بندی ہے، آنکھوں کا دھوکا ہے. اور کبھی بھی ساحر جادوگر فلا نہیں پاتا، چاہے وہ جس شان سے آئے، چاہے جیسے بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، وہ کبھی فلا نہیں پاتا. These all the آیات are from the section of رقیہ. یہ رقیہ میں پڑھی جاتی ہے نا، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، ہے نا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. سبحان اللہ.
فَأُلْقِيَا پھر گرا دیے گئے سحرتو سحرتو جتنے بھی ساحر تھے, یہ اس کا پلورل ہے سحرتو, گرا دیے گئے جادوگر سجدن سجدے میں, قالو اور وہ سب کیا بول اٹھے, آمنا ہم ایمان لے آئے بربی رب پر, کس کے رب پر, ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہم نے کیا کر لیا, ایمان لائے. ہاں اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ کیا اپنی عصا پھینکی اور وہ جو تھا بڑا سا اژدہا بنا, حیۃ کل پڑھا تھا نا ہم نے, کلیئر اژدہا بن کے سارے سانپ کو نگل گیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ جادوگروں نے دیکھا, دیکھیں وہ جو عام پبلک ہے ان کے لیے یہ بھی جادوگر وہ بھی جادوگر ہے نا, ان کے لیے تو ایک ہے مقابلہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں جیتے گا تو یہ جیتے گا, ایک جادوگر بڑا ہوگا جو زیادہ ماسٹر ہوگا وہ جیت جائے گا, تو وہ تو اس کو مومنٹ کو انجوائے کرنے آئے تھے, ان کا کوئی وہ نہیں تھا. لیکن یہاں پر جو جادوگر تھے وہ اپنی فیلڈ کے ماہر تھے. ہر فیلڈ کا جو ماہر ہوتا ہے نا اس کو اس کی لمٹ پتا ہوتی ہے. صرف فار ایگزامپل آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے وہ سائنٹسٹ کو پتا ہوگا, ہر سائنٹسٹ کو پتا ہے کہ بھائی ہم اس سے آگے نہیں پہنچے, ہر سائنٹسٹ کو پتا ہے کہ روح کے بارے میں کیا ہے آج تک کسی نے دریافت نہیں کیا ہے. ہاں چاہے آگے دریافت ہو جائے, مرنے کے بعد ہو جائے, لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا, یہ ہر سائنٹسٹ کو پتا ہوگا. ایک فزسسٹ ہے اس کو فزکس کے بارے میں کیا لمٹ چل رہی ہے آج کے دور میں کہ ہم بگ بینگ اور وہ سارا کچھ وہ سب اس لمٹ پر پہنچ گئے, اس کے آگے کیا ہے وہ ابھی تک دریافت نہیں ہوا. جادوگر کو پتا تھا کہ ہماری جادو کی لمٹ کہاں چل رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ماہرین کو بلایا تھا اس نے ہر جگہ سے بیچ کر. اب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو ہماری فیلڈ کا کام ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم سارے بھی مل کر کرنا چاہے تو یہ ہو نہیں سکتا. تو وہ سمجھ گئے یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ جو پہلا وہ جو اسٹیٹمنٹ تھا وہی لکم تمہارے اوپر ہلاکت ہو کے تم نے, وہ ایک کہیں دل میں وہ چل رہی تھی, اور دوسرا پھر یہاں سے جادوگروں کا وہ جو معاملہ ہوا کہ بھائی ہماری یہ لمٹ کی بات ہی نہیں ہے, ہم نے کبھی ایسا کوئی جادو دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہم کر سکتے ہیں چاہے ہم سارے ہی کیوں نہ مل جائے. تو وہ سمجھ گئے یہ جادو ہے ہی نہیں, اور جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہی حق ہے, تو وہ فوراً سے کیا ہو گئے, سجدے میں گر پڑے. وہ گرا دیے گئے مطلب بے ساختہ طور پر گر گئے, مطلب وہ اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکے کہ سجدے میں نہ گرے. سمجھ رہے ہیں, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو معاملہ, وہ کون سی سورہ تھی, سورہ النجم ہے آئی تھنک. تو جب وہ سورہ نازل ہو رہی تھی جو کافر لوگ کھڑے ہوئے تھے خود بخود سجدے میں گر گئے. جب سجدے کی آیت آئی تو اب جیسے سارے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چڑھے ہم کیسے سجدے میں گر گئے, ہم کیسے گر گئے, تو جلدی سے کھڑے ہو کے ہم تو لات اور عزا کو سجدہ کر رہے تھے. ایکسکیوزز بنا رہے, بہانے بنا رہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو روک ہی نہیں پائے سجدہ کرنے سے, سارے کے سارے گر گئے. اور پھر مطلب ایسے بولتے ہیں نا تم کیوں گر گئے تھے, تم تو سردار ہو, تم تو ہمیں منع کرتے ہو, کیسے گرے تھے تم. تو وہ کیا بولتے, ارے ہم تو لات اور عزا کو دیکھو ہمارے بغل میں ہم نے چھپائے ہوئے تھے اس کو سجدہ کر رہے, ہم اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے, تم بہانے بنا رہے تھے. لیکن سب کو پتا تھا کہ وہ اللہ ہی کے آگے سارے گرے تھے. تو ویسا ہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا, یہ اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر پائے, رک ہی نہیں پائے, بے ساختہ وہ گر گئے سجدے میں اور کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. بولا چلے پہلے اتنا کر لیں. آیت نمبر 70, آیت نمبر 71. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 70. قال آمنتم, قال کہا, کس نے کہا, فرعون اب کہہ رہا ہے, قال کہا فرعون نے, آمنتم تم ایمان لے آئے, لہو اس کے لیے یا اس پر, قبل اس سے پہلے ان کے, آذنا الف میں ازنا آذنا میں اجازت دوں, یہاں پر دو الف ہیں, الف میں اور ازنا اجازت. میں اذن کا روٹ ورڈ ہے حمزہ زال نون ہے نا, تو آذنا کھڑا زبر انڈیکیٹ کر رہا ہے, دو الف. میں اذن اجازت دوں لکم تمہارے لیے یا تم کو, کہا فرعون نے تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کو, انہو بے شک وہ, لکبیرکم البتہ تمہارا ہی بڑا ہے, تمہارا بڑا جادوگر ہے, الذی وہ جس نے, علمکم تم کو سکھایا ہے, سحر جادو, اسی نے تم کو سکھایا ہے جادو.
फला उक़त्तिअन्ना, फिर ला और नून मुशद्दद, जरूर बजरूर, अलिफ मैं क़त्तअ, काट दूंगा, ऐदीकुम तुम्हारे हाथों को, व अर्जुलकुम और तुम्हारे पैरों को, मिन खिलाफिन मुखालिफ सिमत से, अपोजिट साइड से, वला उसल्लिबन्नकुम, व और लाम और नून मुशद्दद, जरूर बजरूर, अलिफ मैं सलबा सलेब पर चढ़ा दूंगा, सूली पर चढ़ा दूंगा, तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। फी जुज़इन नखली, तनों में, फी में, जुज़इन तनों में, नखली खजूर के, मतलब खजूर के उससे बनाकर सूलियां, और फिर तुमको सूली पर चढ़ा दूंगा। वला तअलमुन्ना, और अलबत्ता तुम जरूर जान लोगे, लाम और नून मुशद्दद, जरूर बजरूर, ता यानी तुम, ऐन लाम मीम, इल्म रख लोगे यानी जान लोगे, और जरूर बजरूर तुम्हें खबर हो जाएगी, जान लोगे, अय्युना, अय्यू कौन सा, ना हम में कौन सा, अशद्दु अज़ाबन ज्यादा शदीद है अजाब देने में, वो अबका और ज्यादा बाकी रहने वाला है। अब ये इसका गुरूर बोल रहा है, किसका, फिरौन का। फिरौन ने कहा कि क्या इससे पहले तुम इजाजत लेके आ गए हो, जबकि मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी और तुम ईमान ले आए हो। यानी क्या कहना चाह रहा था, लाया मैं तुमको, अपॉइंट मैंने किया तुमको, पे मैं कर रहा हूँ तुमको, और तुम ईमान उनके ऊपर लेकर आ रहे हो। दैट मीन्स तुम लोगों की खुली पीछे की प्लानिंग है। और तुमने क्या किया था, तुम्हारे ये मूसा अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह बड़े जादूगर है, उन्होंने ही तुमको ये जादू सेम सिखाया है, और तुमने आके सेम जादू यहाँ पर दिखा के और हमको फूल समझते हो, यानी ये कहना चाह रहा है वो। तो अब मैं क्या करूंगा कि तुम्हारे, या अगर सीधा हाथ काटा है तो उल्टा पैर काट दूंगा, सीधा हाथ, उल्टा हाथ काटा है तो सीधा पैर काट के, यानी अपोजिट सिमतों से क्या करूंगा, तुम्हारा म्यूटिलेशन करके फिर क्या करना है, तुम्हें सूली पर भी चढ़ा दूंगा। और वो किस पे, खजूर के तनों के उस पे सूली पर चढ़ा दूंगा। और अलबत्ता तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा रब ज्यादा अजाब देने वाला है या मैं, तुम्हारा रब बाकी रहने वाला है या मैं। उसने दावा किया था ना, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा रब। औज़ु बिल्लाह। ठीक है, रिपीट करें इस आयत को। आयत नंबर 72, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू, उन सब ने कहा। अब ये कौन कह रहा है, ये यहाँ पर वो जादूगर कह रहे हैं। क़ालू, उन सब ने कहा, लन नुसिरका, लन हरगिज नहीं, नून हम, असरा मुअस्सिर होंगे, का तुझसे, नहीं हम असर लेंगे तेरी बात का, अला इस पर, मा जाअना जो आ गया है हमारे पास, नहीं हम तरजीह देंगे तुझको इस पर जो आ चुका है हमारे पास, मिनल बैयिनात, वाज़े निशानी में से, वल्लजी और उस पर भी तरजीह नहीं देंगे जिसने फतरना हमें पैदा किया, फक़दी तो फैसला कर दे। काजी, काजी क्या करता है, फैसला करता है। वाफा फिर इक़दी, इक़दी, यहाँ पर अभी फिरौन का कोई निकाह नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ फैसला हो रहा है। फक़दी, फक़दी तो हाँ, फक़दी फिर, हाँ ये दूसरा फिरौन है, लेकिन वो भी ही वॉज ऑल्सो मैरिड। जो हाँ, वो जो है ना, मूसा अलैहिस्सलाम जिसके पास पले, ही वॉज द फादर, और फिर उसका जो बेटा हुआ था, ही इज नाउ डीलिंग विद हिम। मतलब अब ये जो है ना, जेनरेशन तब्दील हुआ ना, वो बच्चा बड़ा हो गया, अभी 40 साल की लगभग उम्र होती है जिसमें नबूवत मिलती है। मूसा अलैहिस्सलाम पालने में आए थे ना, बिल्कुल हाथ में आए थे, गोद में। अब वो बुढ़ा हो गया, मर चुका, वो बूढ़ा हो गया। अभी सेकंड फिरौन है, जो उसका बेटा था, फिरौन का बेटा था, उसने खड़े होकर, अब बाद में हुआ था, वो आपको नहीं बताया। ठीक है, हाँ वो द फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद जब वो ले लिए थे तो उसके बाद औलाद भी हो गई थी। तो अब वो जो बच्चा है साथ में, समझ ले ऑलमोस्ट, हाँ हम उम्र हो गए, ऑलमोस्ट हम ही उम्र होंगे, तो साथ में बड़े हो रहे हैं। अब वो जब बूढ़ा होके मर गया तो ये जो था ये राजा बना। अब इसी को क्या करने आए हैं मूसा अलैहिस्सलाम, तबलीग करने के लिए आए। और अब यहाँ पर फरिश्ते, सॉरी कौन कह रहे हैं,
یہاں پر جادوگر کہہ رہے ان سب نے کہا ان سب نے کہا فرعون از دا ٹائٹل ناٹ دا نیم. فرعون 1 فیرو 1 فیرو 2 ایسے راجا 1 راجا 2 راجا 3 ایسے اپنے یہاں راجا ہوتے ہیں نا ویسے فیرو بولتے ہیں ٹھیک ہے. ویسے وہ نمرود از آلسو ٹائٹل اس کا پلورل ہے نمارد تو وہ بھی وہ ہے ٹھیک ہے ٹائٹل اٹ از ناٹ دا نیم. جو ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم تھا وہ نمرود تھا اس کا ریئل نیم کچھ اور تھا. قالو ان سب نے کہا ہرگز نہیں ہم ترجیح دیں گے تجھ کو اس پر جو آ گئی ہے ہمارے پاس واضح نشانیاں یعنی ہمارے پاس حق کھل گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے سامنے حق کھول دیا اور نہ ہی ہم ترجیح دیں گے اس پر جو جس نے پیدا کیا ہے ہمیں نہ ہمیں فطورہ پیدا کیا فقدی تو فیصلہ کر دے ماں جو انتا تو قادر فیصلہ کرنے والا ہے. اب جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے ہمارے حق میں تو فیصلہ کر دے. انما در حقیقت تقدیتا تو قدا فیصلہ کرے گا. حاضی اللہ اکبر واٹ اے بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ. حاضی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی ہی کا تو فیصلہ کر سکتا ہے تو اتنا ہی کا اختیار ہے تیرے پاس. انا در حقیقت بے شک ہم آیت 73 انا بے شک ہم آمنا ہم ایمان لائے بربنا ہمارے رب پر لیغفر لنا لی تاکہ یا وہ غفرا مغفرت فرما دے لا لیے نہ ہمارے لیے بخشش کر دے خطایانا ہماری خطاؤں کی ہماری غلطیوں کی وما اور جو اکرہ مجبور کیا تھا تا تو نے نہ ہم کو تو نے مجبور کیا تھا ہم کو علیہ اس پر من السحری کے ہم کیا کریں جادو میں سے جو تو نے ہم کو کیا کیا تھا مجبور کیا تھا اس خطا کو بھی ہمارا رب کیا کر دے گا. ہاں یہ سارا جادوگر کا کال ہے سارا لگاتار جادوگر بول رہے ہیں. بے شک ہم ایمان لائیں اپنے رب پر تاکہ وہ ایمان کیوں لا رہے ہیں تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو اور جو تو نے مجبور کیا تھا ہم کو اس پر کہ ہم جادو کریں من السحری سے سحر میں سے جادو میں سے واللہ اور اللہ خیر بہتر ہے وابقا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. انہو بے شک وہ آیت نمبر 74 انہو بے شک وہ من یاتی انہو بے شک وہ شخص من جو یاتی آئے یاتی ربہو اپنے رب کے پاس اس کے رب کے پاس مجرم بن کر فإنَّا تو بے شک لہو اس کے لیے جہنم ہے. لا یموتو نہیں یا وہ موتو موت آئے گی فیہا اس میں ولا اور نہ ہی یحیا نہ ہی وہ زندہ رہے گا. نہ موت آئے گی اس میں اسے اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا. ومن یأتیہ وہ اور من جو یأتی آئے گا ہی اس میں مؤمنن ایمان والا بن کر قد البتہ عمل کیے ہو اس نے صالحات نیک فاولئک تو یہی لوگ لہم ان کے لیے درجات الاولی اعلیٰ درجات ہیں اعلیٰ طبقات ہیں. جنات کون سے اعلیٰ درجات ہیں جنات ہے نا لا آگے آیت کے اوپر باقی جاری ہے آیت. درجات الاولی اعلیٰ درجات ہیں جنات کے باغات کے عدن ہمیشہ رہنے والے تجری جاری ہے بہتی ہیں من تحتها اس کے نیچے سے الانہار نہریں خالدینہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے من تزکا جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے اس کا. اب یہاں پر وہ جب اس نے کہا کہ میں زیادہ شدید عذاب دینے والا ہوں اور میں زیادہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہوں تو فرعون موسیٰ علیہ جادوگروں نے کیا جواب دیا. ان سب نے کہا کہ تو کتنا بھی تو ہم پر مؤثر نہیں ہو سکتا. اب تو کچھ بھی کہہ لے کسی بھی قسم کے عذاب سے ڈرا لے تو ہماری جان دے لے ہاتھ پیر کاٹ دے سولی پر چڑھا دے اب ہم تجھے ترجیح دے ہی نہیں سکتے. ہم تجھے پریفر کر ہی نہیں سکتے اس پر کہ ہمارے پاس حق آ گیا ہماری آنکھیں کھول دی گئی ہمارے پاس واضح نشانیاں آ گئی تو ہم اپنے رب پر جو جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس پر تجھ کو
کیسے ترجیح دے سکتے ہیں؟ اب جو تجھے فیصلہ کرنا ہے کر دے، یعنی ہاتھ وات پیر جو بھی کاٹنا ہے تو ہمارا پورا مسلح بھی کر دے، تب بھی کیا ہے، مسلح کرنے سے بھی ہم نہیں ڈرتے، بلکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تیرا فیصلہ صرف دنیا تک ہی لمیٹڈ ہے۔ کیا کرے گا؟ دیکھیں کوئی بھی انسان کسی کے لیے زیادہ سے زیادہ موت تک پہنچا سکتا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا تیرا فیصلہ صرف دنیا تک ہی رہے گا۔ در حقیقت ہم تو ایمان اپنے رب پر اس لیے لے کر آئے ہیں کہ وہ ہماری پچھلی خطاؤں کو بھی معاف کر دے، یعنی کہ وہ جادوگر تھے نا، ان کو احساس ہو گیا کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتا، ہم گناہ گار تھے، تو انہوں نے کہا ہماری خطا پر بھی اللہ ہمیں معاف کرے، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوں، جو نبی ہیں رسول کے سامنے تو نے ہمیں کھڑا کرا دیا، تو ہم اس کی بھی خطا کی مغفرت کے لیے اپنے رب سے کیا ہے، امیدوار ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا، اور اللہ ہی ہمیشہ باقی رہنے والا اور بہتر ہے۔ در حقیقت اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مجرم ہوگا اور وہ کیسا آئے گا، مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا، تو ڈیفینیٹلی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ کتنا بین بین والا معاملہ ہے کہ وہاں پر وہ چاہے گا کہ مجھے موت ہی آ جائے، موت بھی نہیں آئی، زندگی بھی زندگی جیسی نہیں ہے، موت بھی نہیں آتی، تو بالکل کیا ہے، نہ موت ہے نہ زندگی، یعنی کہ ایک زندہ ہو کے وہ جو زندگی کی فیسلٹیز ہے وہ کچھ نہیں ملنے والی، کہ وہ جی تو رہا ہے لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ان کا جینا، وہ آئی سی یو میں پڑے ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کا جینا صرف سانس لے رہے ہیں، ایسے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ تو سانس لے بھی رہے نا، وہاں تو ان کا اپنے سانس لینا بھی دوبر ہوگا، جب کھائیں گے پیئیں گے خون اور پی، ہم نے کل ہی پڑھا تھا نا وہ کیسی، کہ ایک تو وہ کون سی وہ جہنم کا نام آیا تھا، دوسری جو پیپ اور خون کی، غیا، غیا، غیا جو صرف اور خون اور پیپ سے بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مجرم بن کر آئے گا اپنے رب کے پاس وہ جہنم کا حقدار ہے، نہ جیے گا اس میں نہ مرے گا اس میں، اور جو ایمان والا بن کر آئے گا اور نیک عمل لے آئے گا ساتھ میں، تو اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ درجات بلند کرنے کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، جس میں نہریں ہیں، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، اور جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا کفر سے، گناہ سے، جادو سے، وہ پاکیزہ ہو گئے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، اہل جنتیوں میں شامل فرما دیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، ٹھیک ہے۔ تو چلے ریپیٹ کریں جی، کہاں پر، نو نو اٹ از ناٹ مینشن، ہاں بس کافی ہے نا، ہاں 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 بالکل، وہ اصل میں کیا ہوتا ہے نا کہ وہ اسرائیلی روایتوں کو بھی ملا لیتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے ہمارے قرآن اور حدیث سے وہ چیز ثابت نہیں، ٹھیک ہے، دس مچ از سفیشینٹ۔ ہاں اللہ کے کلمات وہ جو تھی، وہ جادوگر کو اپنی کیپیسٹی سے پتا چل گیا کہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ ایسا معجزہ دکھا سکے، تو ان کے لیے وہ کافی ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بولنا اور وہ جو تھا، وہ جو ہدایت تھی وہ ان کے لیے کافی ہو گئی تھی۔ اور دیکھیں یہاں پر ان کو کتنا اچھا شرف ملا کہ پہلے ایمان لانا اور عمل صالح کرنا شرط ہے، ایمان صرف کافی نہیں ہوتا، بٹ واٹ اے بلیسنگ، ایمان لائے اور شہید ہو گئے، سبحان اللہ، شہادت، کتنا بڑا عمل لے کر گئے ہیں، فوراً سے شہادت، عمل الصالحات میں شہادت مل رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور سوچے کہ ایک تو یہ کہ ایمان لے کر آئے اور مطلب فرعون کے خلاف کھڑے ہوئے، اس کا اجر الگ پا رہے ہیں، جادو کو چھوڑ دیا اس کا اجر الگ پا رہے ہیں، ایمان لانے کے بعد پچھلے گناہ سارے ختم کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، نو اکاؤنٹیبلٹی، اللہ اکبر، the record is clear، اللہ اکبر، کیا خوبصورت موت پائی ہے، اور ساتھ میں عمل صالحات میں شہادت ملی، اور چمکتے ہوئے ایسے ہی جب ہاتھ کٹے پٹے آئیں گے وہ لوگ اللہ کے سامنے، کیسے چمک رہے ہوں گے نا، وہ دنیا میں خون میں سے بدبو آتی ہے نا، لیکن وہاں پر جب وہ آئیں گے تو وہ معطر، خوشبودار، چمکدار، ایسے چمک رہا ہوگا جیسے کوئی شائننگ پرلز ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ چمک رہے ہوں گے ان کے خون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی شہداء میں شامل، دا سیم، ہاں اسی میں اس کو ایسے ہی دفنا دیا جاتا ہے۔ جلدی جلدی ریپیٹ کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر
कहते हैं वलक़द औहैना इला मूसा, वो और लक़द अलबत्ता तहकीक और बेशक औहैना वही की ना हमने इला मूसा मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अन के असरी बिइबादी असरी ले जा सैर करा दे यानी ले जा बिइबादी मेरे बंदों को या मेरे इबाद बंदे भी को वद असरी ले चल रात को असरी मतलब छुप कर है ना यानी रातों रात ले जा मेरे बंदों को फदरिब लहुम फिर इदरिब मार लहुम उनके लिए या बना उनके लिए तरीकन एक रास्ता दरबा तरीक की वजह से ये बनाने में हो गया फिर बना उनके लिए एक रास्ता फिल बहरी समंदर में फिल बहरी यबसन फिल बहरी समंदर में यबसन खुश मतलब ड्राई सूखा रास्ता बना ला तखाफू ला नहीं था तुम खाफा डरना दरकन वला तख्शा नहीं तुम डरना दरकन ताकुब से पीछा करने से वला तख्शा और ना ही तुम खौफ खाना ना ही तुम डरना तो खौफ खाना ना ही तुम डरना और अलबत्ता तहकीक वही की हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ के तुम रातों रात ले जाओ सैर करा लो या रातों रात ले जाओ दोनों चीजें देखे सिर कहा जाता है चुपके से और सैर कहा जाता है टू वॉक है ना कि रातों रात ले जा मेरे बंदों को फिर बना ले ज़रबा का मतलब होता है मारना लेकिन तरीकन आ गया तो तरीक की वजह से बनाना हो गया फिर बना दो उनके लिए एक रास्ता समंदर में खुश ठीक है याबिस खुश ला तखाफा नहीं तुम खौफ खाना दरकन उनके पीछा करने का और ना ही तुम डरना आयत नंबर 79 78 फअतबाअहुम फिर अतबा ताकुब किया पीछा किया हम उनका इत्तिबा करना यानी पीछा करना फिर फॉलो किया उनको इत्तिबा किया उनको फिरऔन ने हाँ वो असा से किया है ना हाँ लेकिन याद रखें ज़रबा का तर्जुमा ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ठीक है ज़रबा का मतलब होता है जैसे तरीक से आ गया तो रास्ता बनाना अब यहाँ पर अगर हमारे पास दोनों चीजें दो रीजन होगा ज़रबा बनाना ज़रबा का मतलब होता है मारना और उन्होंने समंदर के ऊपर अपना आसा मारा था तो उससे दो टुकड़े बन गए थे रास्ते के ठीक है फिर ताकुब किया पीछा किया फॉलो किया हम उनको फिरौन ने बिजुनूदिही उसके लश्करों के साथ ठीक है नॉट जस्ट लश्कर जुनूद लश्करों के साथ जुनूद आर्मीज ठीक है जुंदुन का प्लूरल है जुनूदुन अपनी आर्मीज के साथ अपने लश्करों के साथ फगशियहुम मिनल यम्मी फिर गशी छा गया हम उन पर मिनल यम्मी दरिया में से यानी दरिया छा गया उन पर माँ जैसे गशियहुम उन पर छाना था जिस तरह से वो छाया करता है वैसे वो दरिया छा गया किस पर फिरऔन पर वअज़ल्ला फिरऔनु और गुमराह कर दिया फिरऔन ने कौमहु अपनी कौम को उसकी कौम को वमा हदा और नहीं उसने रहनुमाई की नहीं उसने अपनी कौम की हिदायत की आयत नंबर 80 या बनी इस्राइल ए बनी इस्राइल कद बेशक अंजयनाकुम निजात दी ना हमने तुमको मिन अदुविकुम तुम्हारे दुश्मन से मिन से अदुवी दुश्मन कुम तुम्हारे दुश्मन से ववाअदनाकुम और वादा लिया वादा किया हमने तुमसे जानिब तूर की जानिब से अल-अयमना राइट साइड से तूर के सीधी जानिब से यानी राइट हैंड से दाएं जानिब से वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना और नज़ला नाजिल किया ना हमने अलैकुम तुम पर अलमन्ना मन वस्सलवा और सलवा कुलू और हुक्म दिया कुलू तुम सब खाओ मिन तय्यिबातिन पाकीज़ा चीजों में से माँ जो रज़कना रिस्क दिया ना हमने तुमको वला ततगौ फीही और ला नहीं ततगौ तुम सब सरकशी करो तगा बगावत करो सरकशी करो फीही फयहिल्ला अलैकुम फिर यहिल्ला फिर वो वरना
اتار دے گا، ورنہ اترے گا علیکم تم پر غضبی میرا غضب، ومن اور جو یحلل جس پر اتر جائے علیہ اس پر غضبی میرا غضب، فقط تو بے شک ہوا تو وہ تو ہلاک ہو گیا۔ تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق ہم نے تم کو دیا، اور نہیں تم سب سرکشی کرو اس میں، پھر اتر جائے گا تم پر میرا غضب، اور جس پر میرا غضب اتر گیا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اب یہاں پر آگے کا واقعہ آ رہا ہے، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي۔ اب یہ سارا ہوا، وہ سارا معاملہ ہو گیا، وہ جو کورٹ آف جو فرعون تھا اس کے اندر وہ سارا جو پیش کرنا تھا معجزہ سب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ وقفے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جتنے بنی اسرائیل ہیں جو ایمان والے ہیں ان سب کو کیا کیا جائے، ان کو لے کر راتوں رات وہاں سے نکل کر آ جائے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باہر کا راستہ کیوں کہا؟ کیونکہ جو دوسرے سرا اور جتنے راستے تھے اس پہ فرعون کی جو فوجیں تھی وہ تعینات تھی، بیکاز دے ور غلام نا، وہ غلام تھے کہ کہیں غلام بھاگ نہ جائیں۔ غلاموں کی تو یہ وہ ہوتی ہے نا کہ کہیں ہمیں موقع ملے اور ہم رسی توڑا کر بھاگ جائیں، تو وہ ہر راستے پر پہرا ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ہم جو بحر احمر ہے اس کی سائڈ سے نکل جائیں، ریڈ سی کی طرف سے، لیکن وہاں پر بھی کیا ہوا، فرعونیوں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سمندر ہی میں راستہ طے کرو، سمندر کو کیا کر دیا جائے گا، خشک کر دیا جائے گا، تم اس کے اندر سے مطلب راستہ طے کرو، اور جب تمہارا پیچھا کیا جا رہا ہو تب تم نے ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے نا، سو ڈونٹ مطلب تم نے خوف نہیں کرنا ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ، پھر پیچھا کر رہا تھا فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا، پھر اس کے اوپر چھا گیا جو دریا تھا وہ جیسے چھانا چاہیے، یعنی کہ کیا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے اس دریا میں سے، اور وہ جیسے ہی پار کر کے نکلتے ہیں فرعون بھی پیچھا کر رہا تھا، اس نے سوچا کہ جب دریا بن ہی گیا ہے، راستہ بن ہی گیا تو بن ہی گیا ہوگا پرماننٹلی، لیکن جیسے ہی وہ انٹر ہوا، اور سارے جب تک انٹر نہیں ہو گئے جب تک وہ دریا کھڑا رہا، جیسے ہی وہ وہاں پر انٹر ہوئے تو وہ اوپر سے چھا گیا، جیسے کہ وہ چھایا کرتا ہے ویسے ہی وہ چھا گیا، یعنی کہ اس کو مطلب پوری طرح سے کور کر لیا۔ اور پھر وہ مرتے مرتے کیا کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا نا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں وہ سب، تو اللہ نے پھر کہا تھا کہ اب تو ایمان لاتا الان، اب کسی کا کوئی فائدے کا نہیں تیرا ایمان لانا، اور اس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی گمراہ کر دیا، بلکہ ان کی رہنمائی بھی نہ کر سکا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی ان کے تمہارے دشمن سے، یعنی فرعون سے، فرعونیوں سے نجات دے دی، وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ، اور ہم نے طور کی رائٹ سائڈ سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کلام کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ تو یہ اس کو شارٹ میں ایک سینٹنس میں بتا دیا گیا جو کہ ہم آلریڈی پڑھ چکے۔ پھر کہا کہ ہم نے تم پر جب یہ پار ہو کر وہاں پر آئے ہیں، اور پھر کھانا پینا سب کچھ دیکھو، جو کچھ بھی لائے ہوں گے، جو بھی وہ اپنی ساری اہم چیزیں، تو وہ ختم ہو گئی نا، ایک موڑ پر آ کر سارا کچھ کھانے کو ختم ہو گیا، واقع پڑھنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل کیا۔ من کیا ہوتے تھے؟ جیسے ڈیو ڈراپس ہوتے ہیں، اس شبنم کے قطرے جیسے گرا کرتے تھے اوپر سے، اور وہ ہوا لگ کے سوکھ جاتے تھے، اور وہ میٹھے ہوتے تھے، سویٹ ہوتے تھے۔ اور سلوا بٹیر ٹائپ کے کوئی پرندے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، کہ وہ پوری جگہ کو گھیر لیتے تھے نا، میدان بہت ساری آگے بٹیر بیٹھ جاتی تھی، یہ لوگ اٹھاتے تھے اور اس کو بھون کر کھاتے تھے، یعنی اللہ نے پروٹین کا بھی اور کاربوہائیڈریٹ دونوں چیز کا انتظام کر دیا ہوا تھا۔ پھر کہا اللہ نے کہ کلوا من طیبات، اور پاکیزہ چیزوں میں سے، پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، اور سرکشی نہ کرو۔ ہاں جی، ہاں بڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، پھر فرعون نے ان کو گمراہ کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیا، نعمتیں دی، کہ ان کو پہلے تو نجات دے دی فرعون سے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، وہ جو 40 راتوں کے لیے بلایا تھا، ہے نا، یہ وہ والا معاملہ ہے، واقعہ ہے۔
پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو من اور سلوا جیسے، اور یہ اراؤنڈ 40 ایئرس تک ان کو من اور سلوا ملتا رہا. پھر اللہ نے حکم دیا کہ اسی لیے تو کہہ رہے تھے نا لن نصبر، بہت بور ہو گئے کھا کھا کے، ہے نا، اب چینج کرو پلیز. یعنی کہ ہم ایک ہی ٹون کا کھانا کھا کھا کے بور ہو گئے. تو ان سب نے کہا کہ پھر اللہ نے کہا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور سرکشی نہ کرو. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمُ الْغَضَبِ، اگر تم سرکشی کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو تم پر میرا عذاب نازل ہوگا، اور جس پر عذاب نازل ہو جائے میرا ہلاک ہو گیا، ہلاکت ہے اس کے لیے. مغضوبی علیہم کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ کیونکہ اللہ کے کئی بار عذاب میں یہ لوگ پکڑے گئے. جلدی جلدی سے ریپیٹ کریں، جلدی فٹافٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 83. وما عجلک، یہاں تک سوری وانی، آیت نمبر 82. وانی، اور بے شک میں، لغفار، البتہ غفار، بڑا بخشنے والا ہوں، لمن، اس کے لیے، من جو تابا، جو توبہ کرے، و آمنا، اور ایمان لائے، و عمل صالحا، اور جو نیک عمل کرے، ثم، پھر اہتدی، وہ ہدایت یافتہ ہو، پھر وہ سیدھے راستے پر آ جائے، وہ ہدایت پر رہا ہو. اور بے شک میں بہت بخشنے والا، یعنی وہ شخص مجھے بہت بخشنے والا پائے گا جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، پھر وہ ہدایت پر قائم رہتا ہے. آیت نمبر 83. وما عجلک، اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، وما، اور کیا، عجلک، عجلت کی کا آپ نے، اور کیوں عجلت کی آپ نے، عن قومی کا، آپ کی قوم سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، کیا کس بات کی جلدی تھی کہ آپ یہاں پر آ گئے ہیں، اور کیا جلدی تھی آپ کو اپنی قوم سے آگے بڑھنے کی، اے موسیٰ. آیت نمبر 84. قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ہم اولائی، ہم اولائی کا ہے نا، یہ وہی ہے، اولائی کا یہی لوگ، وہ سب لوگ، علی اثری، میرے نقش قدم پر ہیں، یعنی کہ وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں میرے. وَعَجِلْتُ، اور عجلتو، میں نے عجلت کی، میں نے جلدی کی، الیکا، تیری طرف، ربی، اے میرے رب، لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے. قالا، کہا، آیت نمبر 85. قالا، کہا اللہ رب العزت نے، فَإِنَّا، تو پھر، اِنَّا، بے شک، نہ، ہم نے، قد، بے شک، فتنہ، ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے، قومہ کا، آپ کی قوم کو، من بعد کا، آپ کے بعد سے، آپ کے آنے کے بعد ہم نے آپ کی قوم کو فتنے میں ڈال دیا. وَأَضَلَّهُمْ، اور گمراہ کر دیا، ہم، ان کو، سامری نے. ہاں. فرجع موسیٰ، پھر رجع، لوٹے، موسیٰ علیہ السلام، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان، فعلان، بہت شدید غصے میں، غضبان، غضبناک ہو کر، بہت زیادہ غصے میں، اسفن، بہت مایوس ہو کر، اور بہت غصے میں وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف. قولا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم، کیا لم نہیں، یعدکم ربکم، یعد، یا وہ وعدہ کیا تھا، کم، تمہارے رب نے، ربکم، تمہارے رب نے، وعدن حسنن، اچھا وعدہ. کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میری قوم، کیا نہیں، کدھر یہ میم کے نیچے زیر ہے نا، تو وہ جب بھی ایسا ہوگا نا، یا کے ساتھ پھر میم کے نیچے زیر یا نون کے نیچے زیر، تو وہ میرا ہو جائے. ٹھیک ہے، ایکچولی میں یا تھا یہ می، ٹھیک ہے، تو وہ یا کو شارٹ کر کے، شارٹن لائک دس، ربی، ہم کہتے ہیں نا ربی زدنی علما، اٹ از ناٹ ربی، یا کو وہ کر دیا، حذف کر دیا. تو جو چیز بہت فریکوینٹ ہوتی ہے نا، اس کے اندر سے بہت سارے ورڈز کو حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. قولا، کہا، یا قومی، اے میری قوم، کیا نہیں، کیا لم نہیں، یعدکم، وعدہ کیا تھا تم سے، ربکم، تمہارے رب نے، وعدن حسنن، خوبصورت وعدہ، اچھا وعدہ، تورات دینے کا وعدہ. فطال علیکم العہد، کیا فطال، پھر کیا، پھر طولا، طویل ہو گیا تھا، علیکم، تم پر، العہد، وعدہ، وہ وعدہ، اردتم، یا ارادہ، ارادہ کرتے تھے تم سب،
یا تم چاہتے تھے ان کے یحل علیکم غضبن کہ ابھی آیا تھا یہ ورڈ اتر جائے علیکم تم پر غضبن غضب من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فاخلفتم موعدی تو پھر اخلفا خلاف کیا تم نے موعدی میرے وعدے کے. یہاں پر ایک نئی بات آ رہی ہے اور بے شک میں البتہ بڑا بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرتا ہے اور جو ایمان اور عمل صالح کرتا ہے پھر وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس بندے کے لیے غفار ہے جو توبہ کے لیے بار بار توبہ کا ایکچولی مطلب ہوتا ہے ٹو ریٹرن بار بار رجوع کرنا لوٹنا. تو جو لوٹتا ہے اللہ کی طرف تو وہ بھی کیا کرتا ہے لوٹتا ہے بندے کی طرف. یعنی وہ جو بندے توبہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ وہ بندہ اپنے رب کو غفار پائے گا. یہ غفار از آن دا پیٹرن آف فعال. چلیں ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا اے موسیٰ کیا جلدی تھی تم کو جو تم اتنی جلدی آ گئے. ہوا یہ تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم نے 30 دن کے 30 راتوں کے لیے تو آپ کو بلایا گیا ہے. ہاں وہ ایکسٹینڈ ہو گئی تھی بعد میں 30 نائٹس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. اور موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا تھا تب نہیں اس سے بھی پہلے نکل گیا اور قوم کو پیچھے چھوڑ دیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا جلدی تھی اتنی جلدی آنے کی وقت سے پہلے آ گئے ہو. کہا کہ پیچھے پیچھے تو چل کر آ رہے میں ذرا سے تو آگے بڑھا ہوں ہے تو پیچھے ہی نہ سارے. تو کہا کہ میں تو اس لیے جلدی کر رہا تھا کہ آپ راضی ہو جائیں. ہاں صحیح الٹا پلٹ گیا. یہاں پر تو سوال ہونے لگا کہ آپ نے کیوں جلدی کر دی. کہا کہ آپ کے جلدی آنے کی وجہ سے آپ کی قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی. یعنی کہ نبی کا کسی قوم سے نکل جانا ابھی وقت سے پہلے وہ ان کو گمراہ کر سکتا ہے نا. تو یہاں پر کیا کہا کہ آپ کے بعد آپ کی قوم فتنے میں پڑ گئی اور ان سب کو سامری نے گمراہ کر دیا. آپ جلدی سے آ گئے آپ کو 30 نائٹس کے لیے بلایا گیا تھا کیوں اتنا اجلت کیا آپ نے اور آپ پہلے سے آ گئے. اتنی وقت کا فائدہ اٹھا کر اس سامری نے وہ لوگوں کو اپنے فیور میں لیا اور سب کو گمراہ کر دیا. ان کو گوشالہ پرستی پر لگا دیا. فرجع موسیٰ پھر یہ سارا بیچ میں اب اسکپ کر دیا. وہ موقع ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر تورات وغیرہ لی. سارا 40 دن ہو گئے ایکسٹینڈ ہو گئے اور 10 دن ایکسٹینڈ ہو گئے. پیچھے انہوں نے خود ایکسٹینڈ کر دیے تھے اللہ نے یہاں سے اور ایکسٹینڈ کر دیے. تو اس نے گمراہ کیا ہوگا کہ اب نہیں آنے والے موسیٰ ہو گیا کام ختم. اب ہم نے جو موسیٰ علیہ السلام نے جو وہ مطلب موسیٰ علیہ السلام کا خدا وہی ہے وہ انشاءاللہ بھی آگے آ رہا ہے. وہ جو گائے اس نے بنائی تھی اور پھر وہ اس کے اندر سے ایسی آواز نکلتی تھی گائے جیسی تو وہ ہاں وہ جو گائے کے تو وہ جو گائے تھی جو آواز کر رہی تھی تو اس کی وجہ سے لوگوں نے کیا سمجھا کہ ہاں واقعی میں یہ ہمارا رب ہوگا. اور ایکچولی میں ہوا یہ تھا نا جب یہ لوگ سمندر پار کر کے آئے تھے نا تو وہیں کارنر پر ان کو مندر دکھا تھا اور مندر میں لوگ ساری پوجا کر رہے تھے. انہوں نے پہلے ہی مطالبہ کیا تھا اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا ایک وہ چاہیے خدا جیسے یہ لوگ پوجا کرتے ہیں. ابھی ہم اس کو اور بتائیں گے آپ کو. یہ جب آگے اس کو اور پڑھیں گے نا تو اور بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ کل کی آیتوں میں. اگر آپ ہوئے تو آپ نے نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے. تو یہاں پر اور بھی جو کانسیپٹ آج کے زمانے سے ملتے ہیں وہ کل پورا اس میں کلیریفائی کیا گیا. ٹھیک ہے. پھر رجع موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ شدید غصے میں لوٹ کر آئے کیونکہ اس دورانیہ میں جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تورات کے لیے گئے ہوئے ہیں سامری نے ان کو شرک پر مبتلا کر دیا. اب جب ان کو خبر ہوئی کہ میرے پیچھے میری قوم مشرک ہو گئی, سب نہیں ہوئے تھے کچھ لوگ ہوئے تھے لیکن کچھ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے کیونکہ وہ لوگ خود لاکھوں کی تعداد میں تھے, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرک شروع کر دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام تمتماتے ہوئے غصے میں غضبان بہت زیادہ شدید غصے میں اور افسوس کے ساتھ کہ میں کیوں جلدی چلا گیا, یا پھر ان کو یہی چیز کا افسوس ہوگا نا اور بہت غصے میں لوٹے ہیں. تو قال یا قوم الم یعدکم اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہارے پاس تورات آئے گی, کہ تمہیں اتنی جلدی مچ گئی تھی کہ تم کو جب ہی تمہارا خدا یاد آ رہا تھا اور مطلب اتنے وقت سے بھی تو رکے ہوئے تھے نا 40 دن اور نہیں رک سکتے تھے.
کیا تمہیں اتنا وہ لگ رہی تھی کہ تم نے اپنے رب کے خوبصورت وعدے کو، کہ تمہارا رب جو تم کو کوڈ دینے والا تھا، جو ایک زندگی دینے کا طریقہ پرووائڈ کرنے والا تھا، تم نے اس کو چھوڑ کے اس گائے کی پرستش میں لگ گئے ہو؟ پھر کیا تم پر اتنا طویل ہو گیا تھا وہ وعدے کا وقت کہ تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ تم کیا کر لو، اللہ کے غضب کو کما لو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر غضبناک ہو جائے، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، تم نے میرے وعدے کی کیا کی؟ وعدہ خلافی کی. یعنی میں تم کو وعدہ کر کے گیا تھا نا میں تورات لے کر آؤں گا، تو تم نے میری بھی بات کا کوئی پاس نہیں رکھا. چلو ریپیٹ کریں، یہیں رک جاتے ہیں نا. اچھا رکو کہاں ہو رہا ہے؟ ایک دو آیتوں پر ہو رہا ہے تو دین ول وائنڈ اپ انشاءاللہ. 89 پر کر لیتے ہیں نا 3 آیتیں، وی کین کنکلوڈ انشاءاللہ جلدی جلدی سے. ٹھیک ہے چلے ہم اسی میں سے کر لیتے. ڈونٹ چینج تھا وہ آیت نمبر، آیت ریپیٹ نہیں کرتے ہیں آج. آیت نمبر 87. قالو ان سب نے کہا، ما اخلفنا، ما نہیں، اخلفا خلاف کیا نہ ہم نے، موعدہ کا، موعد وعدے کا آپ کے، تیرے وعدے کی خلاف ورزی ہم نے نہیں کی. بملکنا، بی ساتھ، ملک اختیار، مالک ہو کر نہ ہم اپنے مالک ہو کر یعنی اپنے اختیار سے ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. ولیکننا، وہ اور لیکن، لیکن نہ ہم نے، بلکہ ہم ملنا، اٹھوائے گئے، اٹھوائے گئے نہ ہم، اوزارن بوجھ، من زینتن زیوروں میں سے، زینا جو زیور تھے ہم لے کر آئے تھے، وہ بوجھ وہ اٹھوا کر لے کر آئے تھے، القومی قوم کے لوگوں کی، فقذفناہا، پھر قذفا پھینک دیا نہ ہم نے، ہاں اس کو یعنی ان بوجھوں کو، ان زیورات کو، فکذالک، پھر کذالک اسی طرح، القا ڈال دیا، سامری نے اس کو ڈال دیا. فاخرجا، پھر آیت نمبر 88. پھر اخرجا اس نے نکالا، لہم ان کے لیے، یا ان سے، اجلن ایک بچڑا اس سے بنا دیا، جسدن جسم، اس کا بچڑے کا جسم بنا دیا، اس کی حیت بنا دی، لہو لا لیے، ہو اس کے، جس کے لیے یا جس کو، جس کی کیا تھی، خوارن گائے کی سی آواز نکلا کرتی تھی، خوار نکلتی تھی، آواز نکلتی تھی. فقالو تو ان سب نے کہا، ھذا الہکم یہ ہے تمہارا معبود، و الہ موسیٰ اور یہی ہے موسیٰ کا معبود. فنسیا بس وہ بھول گیا. موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے تھے، اصل معبود یہی تھا. موسیٰ علیہ السلام کو یاد نہیں ہے کون تھے ان کے معبود، یعنی کہ میں تم کو صحیح گائیڈنس دے رہا ہوں کہ کون تھے موسیٰ علیہ السلام کے معبود بھی. آیت نمبر 89. افلا یرونا، پھر کیا، پھر لا نہیں، یرونا وہ دیکھتے، ان سب نے دیکھا، اللہ کے بے شک، کے یرجعو وہ لوٹاتا ہے، الیہم ان کی طرف، قولن بات کو، ولا اور نہیں، یملکو اختیار رکھتے، لہم ان کے لیے، ضرن کسی نقصان کا، ولا اور نہ ہی، نفعن کسی نفع کا. کس کی بات ہو رہی ہے یہ؟ ہاں وہ کچھ بات، وہ خالی ایک ہی، وہ جو آواز نکالے تھے وہی سیم آواز نکالے جا رہا ہے بار بار، اور کچھ نہیں کر رہا وہ. ہاں آیت نمبر، ایک منٹ، آیت نمبر 87. انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی. معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے، اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا. پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا، یعنی سامری میں نے بھی تھوڑی ایکٹنگ کی کہ میں بھی اپنا وہ ڈال رہا ہوں جو زیور میں اصل میں ایسا ہوا تھا کہ جیسے نہیں گروی رکھ لیتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے، یا تو ان کی کپتیوں کے قوم کے، فرعونیوں کے قوم کے زیورات ان کے پاس رکھے ہوئے تھے، بیکاز دے ور ویری لوئل. یہ جو لوگ تھے یہ ایماندار لوگ تھے نا، بنی اسرائیل کے لوگ بہت ایماندار ہوا کرتے تھے، تو لوگ اپنا جو سامان ہے نا ان کے پاس چھپا چھپا کے رکھ دیا کرتے تھے، یا ان کے پاس سنبھال کے رکھ دیتے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس ہماری امانتیں سیف رہیں گی. اب چونکہ راتوں رات حکم آ گیا کہ لے کر چلو، تو اب وہ دوسروں کی امانتیں تو سیف کرنی پڑیں گی نا، کل کو جانا پڑے گا تو کیا جواب دیں گے ہم ان لوگوں کو؟ سارے کے سارے کیا لے کر آ گئے؟ وہ زیورات لے کر آ گئے.
اب کیا ہوا, یہ سامری نے کہا کہ یہ جو بوجھ ہے اس کو تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے, دوسروں کی امانت ہے, ان کو کیا کر دو, پھینک دو. سب نے پھینک دیا, اس نے بھی دکھایا میں بھی پھینک رہا ہوں. جب یہ سارے لوگ ہٹے ہیں تو اس نے سب کو کیا کیا, جمع کیا اور سب کو مولڈ کیا, مولٹن مطلب بنا کر اس کو پگھلا دیا اور اس کو شیپ دے دیا کس کا, گائے کا. اب گائے کا شیپ دینے کے بعد اس گائے کے ایک تو یہ اس کی روایت ملتی ہے کہ اس نے اس طرح سے شیپ دیا تھا گائے کے منہ کو کہ اگر اس میں ہوا پاس ہوتی ہے ہالو تو وہ ٹکرا کر گائے کی جیسی آواز میں بنتی ہے. اب دیکھیں جیسے ہم حاجی علی کے نیچے سے جو وہ راستہ ہے نا سب وے, اس میں سے کیسے ریپیٹ ایکو ہوتی ہے, باز گشت ہوتی ہے, ایسے ہی کچھ تھی. مطلب جب وہ گائے کے اندر سے ہوا پاس ہوتی تھی تو وہ جو تھا ہاں ہالو ساؤنڈ ہوتی تھی. اس نے کیا ریزن دیا تھا سامری نے کہ میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو آپ کسی یہاں پر کسی اور نے نہیں دیکھا تھا, یعنی کہ اس نے جبریل علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تھا اور ان کے قدموں کے نشان جہاں پڑے تھے قدم ان کے نیچے کی مٹی نکال کر اس کے منہ میں ڈالتی تھی, جس کی وجہ سے وہ آواز کر رہی تھی. دو ریزن تھے جس کی وجہ سے وہ آواز کرتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی اس کا ریزن دیا کہ کیا صرف جیسے وہ جو آواز نکال رہی ہے تو از دیٹ سفیشینٹ کہ وہ خدا ہو جائے گا. ہاں ایکچولی مطلب کہ جب وہ آواز نکال رہی ہے تو شی شوڈ ریپلائی نا کہ آپ کیا مانگ رہے ہو, کیا بول رہے ہو, اس کا کچھ نہ کچھ آنسر تو کرے. وہ کچھ اور بولتی نہیں ہے, ایک ہی آواز, ایک مونوٹونس ہے, وہ ایک ہی آواز نکالے جا رہی ہے, تم سمجھ رہو خدا ہے. تو یہاں پر وہی انہوں نے کیا دیا, ریزن دیا, اور سامری نے ان کو اس طرح سے بہلا دیا. آیت نمبر 88, اور ان کے لیے ایک بچے کی صورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا, موسیٰ اسے بھول گیا تھا. اللہ اکبر. انہوں نے کیا کہہ دیا, اب وہ جب وہ اتنے ہائپر ہو گئے, جو زیادہ اپنے آپ کو وہ کر دیتے نا, مطلب زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے زیادہ ہو گئے ہیں, تو وہ خود چیخنا شروع کر دیے, ارے ہمارا خدا ہمیں مل گیا, ہمارا خدا مل گیا, ہمارا بھی خدا یہی ہے, موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا یہی ہے. شاید موسیٰ علیہ السلام ہی بھول گئے ہیں ان کا خدا کون سا ہے, مطلب وہ کس کے پاس چلے گئے ہیں پتہ نہیں, وہ اصل خدا کو بھول بیٹھے ہیں. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, یہاں پھر اس کے بعد افلا یرونا, کیا وہ نہ دیکھتے تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کو نفع اور نقصان پہنچانے کا کچھ اختیار رکھتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو یہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب آئے تھے پھر ان کو غصہ آ گیا تھا, پھر انہوں نے کیا کیا, اسی گائے کے بچڑے کو پوری طرح سے جلا دیا, اور پھر جو اس کی راکھ تھی تو ہی اسپریڈ اوور دا سی, وہ جو ریڈ سی تھی اس کے اوپر انہوں نے بہا دیا. ناؤ سی دا ٹریڈیشن آف نان مسلم, what they do for their مردہ, they used to burn the مردہ, وہ مردے کو برن کرتے ہیں, دین اس کی جو ایشز جو راکھ ہوتی ہے اس کو سمندروں میں ڈال, they follow the same tradition. ٹھیک ہے, ہاں, and the color specifically the yellow color which they prefer نا, کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ کون سے کلر کی, ان سے پوچھ رہے تھے نا کون سے کلر کی ہو, صفرا, جو کہ دل کو خوش کرے, تو جنرلی یہ لوگ پریفر کرتے ہیں وہ جو ریڈ یلوئش اور اورنج کے درمیانی جو شیڈ ہوتا ہے زعفرانی کلر, وہی کلر کو یہ زیادہ وہ سمجھتے ہیں, مطلب ہاں مقدس سمجھتے ہیں. تو یہ دس از فرام دیٹ اوریجن. ایگزیکٹلی یہ جو انڈیا میں سب لوگ آئے ہیں یہاں سے, وہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہوں گے, تو وہ مے بھی یہیں کے کہیں بسے ہوں گے, جس کی وجہ سے یہ جو چیزیں نا ان کے اندر ابھی بھی پائی جاتی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شرک خفی, شرک جلی, تمام ظاہر چھپے تمام قسم کے شرکوں سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے. چلیں ریپیٹ کر لیں جلدی سے, چلیں ریپیٹ نہیں کرتے, ہم دعا کر لیتے ہیں. از اٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے رکوع؟ الحمدللہ. چلیں 89 پر نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أعوذني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لي شاني أصلح لي شان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكري وآيات الحكيم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير.
کیا ہو گیا؟ جی جل گیا نا. آپ کتنی بھی سونا ہو کتنا بھی اگر ہائی ٹیمپریچر پہ لے کر جائیں گے ڈیفینیٹلی وہ جلے گا. آنکھ سے زیادہ پاورفل کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے ٹیمپریچر بڑھا دیا آپ کہاں سے آئے؟ اچھا دودھ آتے تھا آپ نے بلایا. آپ کے آج سسٹر ہیں؟ اچھا فرینڈز ہیں. آیا کرے نا انشاءاللہ. اچھا 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 ہاں 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 وہاں. اچھا 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 تو ڈیڈی جانتے ہوں گے پھر. سید صاحب. اچھا تو ابھی آپ وہاں شفٹ ہو گئے. تو آپ پہلے یہیں رہتے تھے کیا مسجد گلی میں؟ نہیں آپ جب ملتے ہوں گے. ہاں ہاں اچھا ہاں وہی آپ پہلے